بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر مادر زاد ولی تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت کی شان تو دیکھو کہ جب اپنی امی جان کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے. اب غوث پاک کے ماننے والوں خالی نیاز ہی کھاؤ گے یا کچھ سیکھو گے بھی؟ ہم کو تو نیاز کھانا آتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، ہم تو نیازی ہیں الحمدللہ، نیاز کھاتے ہیں لیکن پہلے نمازی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نمازی بھی ہیں نیازی بھی ہیں. لیکن اب یرحمک اللہ کی بات آئی تو میں عرض کر دوں کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے اور اپنے کو یرحمک اللہ کہنے کا بھی نہیں ہے، کہنا بھی نہیں آتا. بہت سو کو آج پتا چلا ہوگا کہ یرحمک اللہ یہ ہوتا کیا ہے، اس کے معنی نہیں پتا. معنی تو انشاءاللہ کے نہیں پتا تو یرحمک اللہ تو اور ہارڈ ہے، مشکل ہے کہ کب کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے. اچھا غوث پاک پر تو کہنا تو واجب بھی نہیں تھا لیکن کہتے تھے، مکلف نہیں تھے. ماں کے پیٹ میں تو خیر یہ کرامت ہی ہے، ماں کے پیٹ میں تو مکلف کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے، نابالغ بھی مکلف نہیں ہے جواب دینے کا. تو اب یہ چھینک کا مسئلہ بھی سنتے چلیں کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کے لیے سنت ہے کہ الحمدللہ کہے. خزائن العرفان جو کہ کنز ایمان شریف کی شرح ہے، تفسیر ہے جو ہمارے پڑھی جاتی ہے، تو اس میں الحمدللہ کی تفسیر میں، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اور نور العرفان میں بھی، تفسیر نعیمی میں بھی یہ لکھا ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت مؤکدہ ہے. یہ یاد رکھیں سنت المؤکدہ کا ترک برا ہوتا ہے، ایک آدھ بار کا ترک برا، اور اگر اس کو عادت بنا لے تو پھر یہ کہ گناہ گار ہو جائے گا. تو اس لیے سنت المؤکدہ ہے. تو چھینک پر میں نے نوٹ کیا ہے کہ کئی اسلامی بھائی بھلے وہ امامے والے ہوتے ہیں بیچارے، وہ سارا علم تو مدنی مذاکرے نہیں سنتے ہوں گے نا، تو امامے والے بھلے ہوں، داڑھی رکھنے والے ہوں. داڑھی امامے سے کوئی سارا علم دین تو نہیں آ جاتا. میری زندگی گزر گئی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، مجھے علم دین سارا کیا مطلب ابھی شروعات ہی ہوئی ہے. تو یہ کہ علم دین کا دریا تو بہت وسیع ہے، کوشش جاری رکھنی چاہیے. ہم لوگ تو طالب العلم ہیں، تو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر تو نہیں کہتے حمد، نہیں کہتے الحمدللہ، نہیں کہتے. تو اب عادت بنا لو. اب تک جس نے نہیں کی الحمدللہ کی عادت بنی ہوئی ہے کہ الحمدللہ کہتا نہیں تھا، وہ توبہ بھی کر لے. آئندہ انشاءاللہ کہوں گا، توبہ کرتا ہوں. اور بالکل ذہن بنا لے کہ الحمدللہ کہنا جب چھینک آئے. اچھا، اور بہتر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین کہیں، کیونکہ جب بندہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے رب العالمین کہتے ہیں، اور چھینکنے والا اگر الحمدللہ رب العالمین کہے تو معصوم فرشتے یرحمک اللہ کہتے ہیں. یرحمک اللہ کے معنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے. تو کتنی سعادت ہے الحمدللہ رب العالمین کہنے والوں کے لیے کہ معصوم فرشتے اپنی مبارک زبان سے دعا دیتے ہیں رحم کی، یرحمک اللہ. کتنی بڑی سعادت ہے. تو اس لیے عادت بنائیے کہ الحمدللہ رب العالمین کہا کریں. الحمدللہ کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائیں گی، اور اگر الحمدللہ علی کل حال کہیں تو داڑھوں کے اور کانوں کے درد سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. تو چھینک آئے تو حمد کرنی ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کی خوبی بیان کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حمد جب اللہ کی جائے تو اس کے معنی تو یہ کہ ساری کی ساری خوبیاں اسی کے لیے ہیں.
اسی کی. اور اگر بندے کے حق میں بھی کہی جائے تو وہ مطلب ہے نہیں، وہ الحمدللہ خوبی کے معنی میں بھی آتی ہے، اور بعض اوقات یہ شکر کے معنی میں بھی آتا ہے، حمد کرنا. یہ ذہن میں رکھیں. تو خیر یہاں اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کرنا ہے، حمد بیان کرتے ہیں ہم الحمدللہ. تو اب اگر کسی چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا، مسلمان نے چھینک ماری الحمدللہ، آپ نے سنی، تو اب سننے والے پر واجب ہو گیا کہ کہے یرحمک اللہ. یہ بھی لکھنا ضروری ہے اگر نہیں آتا تو. یرحمک اللہ، ہا یا حلوے والی ہا کہلاتی ہے. تو یرحمک اللہ، اللہ تعالی تجھ پر یا اللہ تعالی تم پر یا اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے. اس کے معنی یہ دعا ہے، یہ واجب ہے. تو جب یرحمک اللہ آپ نے کہا، چھینکنے والے نے سنا، اس کے لیے مستحب ہے، افضل ہے کہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، تمہاری اصلاح فرمائے. خیر، تو یہ عادت بنائی ہے. تو سنت موقدہ کا ترک برا ہے، اور یرحمک اللہ اگر کہنے کی عادت نہیں ہے تب تو واجب کا ترک ہے. اور واجب کا ترک تو ہوتا ہی گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے. اور مکروہ تحریمی کا کم سے کم فائدہ، یعنی کم سے کم حاصل یہ ہے کہ ناجائز ہوتا ہے، جہنم کے عذاب کا اس میں استحقاق ہوتا ہے. یرحمک اللہ اگر نہیں کہتے تو جنہوں نے عادت ہی نہیں بنائی یرحمک اللہ کہنے کی، تو اس نے تو پتہ نہیں کتنے گناہ کر لیے، ہزاروں گناہ ہو گئے ہوں گے. تو اس سے توبہ بھی کریں. میں توبہ کرواتا ہوں، ہم سب توبہ کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ، آج تک ہم نے جتنی بار چھینکنے والے کے منہ سے الحمدللہ سننے کے باوجود یرحمک اللہ نہیں کہا، اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے، اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ چھینک آئے تو حمد کرے، کسی کو چھینکنے والے کو سنے تو یرحمک اللہ کہے، حمد سنے تو. ہاں نزلہ ہو گیا، آگ چھی لگی ہوئی ہے، تو اب حمد نہ کہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو اکا دکا چھینک آتی ہے نا عام طور پہ ہمیں عادتاً، اس میں حمد کہنی چاہیے کہ سنت ہے. بہرحال یہ کہ میرے غوث پاک کی میں شان بتا رہا ہوں کہ میرے غوث پاک تو کیسے باعمل تھے، کہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر بھی باعمل تھے، گویا کہ متقی تھے، اور وہ چھینک کا جواب دیا کرتے تھے، اپنی امی کی چھینک کا جواب. یہ ہم جیسے نالائق مریدوں کو سکھانے کے لیے کتنی پیاری بات ہے کہ تم مجھے پیر تو مانتے ہو، لیکن تم کیسے نالائق مرید ہو کہ مجھ پر تو واجب نہیں ہے پھر بھی یرحمک اللہ کہتا تھا، واجب نہیں تھا پھر بھی، اور تم پر واجب ہو جاتا پھر بھی تم توجہ نہیں دیتے ہو یرحمک اللہ کہنے کی. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ کی والدہ پر قربان ہے بابا، یہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہنے کی ان کی عادت ہے مبارکہ. سبحان اللہ. اسلامی بہنوں کے لیے بڑا درس ہے اس میں کہ اسلامی بہنیں بھی حمد کہا کریں گے. غوث پاک کی امی جان کہتی تھی. غوث پاک کی امی جان کا نام کس کس کو معلوم؟ ہاتھ اٹھاؤ. بس دو چار آدمی، بس آپ نے سنا تو ہوگا یہاں سے نام، نہیں سنا کبھی، بھول گئے.
میرے مرشد میرے غوث پاک کی امی جان کا نام تھا فاطمہ. چلو کنیت آپ بتا دو, کنیت کس کس کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں, پتہ نہیں بتا پائیں گے یا نہیں, مائک بھی تو نہیں ہے آپ کے پاس. ام الخیر کنیت تھی, ام الخیر, ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ بھی ولیہ تھی, پائے کی ولیہ تھی.